بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ 1.5-2 مہینے سے حاضری نہیں ہو رہی تھی. تھوڑی سی آواز کی دقت تھی، آواز میں بہت پریشانی تھی، اس لیے نہیں آ رہا تھا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ترتیب چلتی رہے گی. سورہ بقرہ کی 29 آیات ہم پڑھ چکے تھے. آج 30 نمبر آیت سے لے کر 34 نمبر آیت کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب مقرر کرنے والا ہوں. قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ اس میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی اچھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کا تقدیس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام کو بتا دیا آدم علیہ السلام کو. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے ہمیں. فلما انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. قال، اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے سامنے بتاؤ ان چیزوں کے ناموں کو. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ میں چھپی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہوں جو زمین میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جس کو ظاہر کرتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کی. فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے.
ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا۔ پچھلی آیات سے اس آیت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمت ظاہری ہے اور ایک نعمت باطنی اور معنوی ہے۔ ظاہری نعمت جیسے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، سبزے اگائے، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ سب ظاہری نعمت ہے جو دکھ رہی ہے۔ ظاہر کا مطلب جو دکھائی دے، تو یہ سب نعمتیں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ سب ظاہری نعمت اللہ کی۔ ایک نعمت ہے باطنی، معنوی، جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے اخلاق، کیریکٹر، چرتر، علم، یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ انسان جب ساتھ میں رہتا ہے، بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے، کسی کا اخلاق سمجھ میں آتا ہے، علمی بات کرتا ہے تو علم سمجھ میں آتا ہے۔ تو پیچھے جو ہے ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ستارے، سیارے، پہاڑ، پروت بنائے۔ اب جو ہے باطنی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو علم دیا، اخلاق دیے، ان سب چیزوں کا ذکر ان آیات میں ہوگا۔ سب سے پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ جب یہ بات اللہ نے کہی تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو بنائیں گے خلیفہ جو فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کریں گے، آپ ایسے کو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خلیفہ بنانا طے کیا کہ ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیے۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب مقرر کرنا، اسسٹنٹ مقرر کرنا۔ اسسٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے اس نے جو قانون دیا ہے، جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے، اس ضابطے پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے کو بھی عمل کروانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ضابطہ اور قانون بنانے والے تھے، وہ ضابطہ اور قانون انسانوں کو دے رہے ہیں، اور انسانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور آنے والوں کو عمل بھی کرانا ہے۔ اس کو بولتے ہیں خلیفہ اور نائب۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کہیں جاتا ہے تو اپنا ایک نائب مقرر کرتا ہے، اسسٹنٹ مقرر کرتا ہے، اور اس اسسٹنٹ کا کام یہ نہیں کہ وہ نیا قانون بنانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ بادشاہ نے جو قانون بنا دیا ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور پوری رعیت کو، پوری مخلوق کو اس پہ عمل کرانا ہے۔ تو یہی کام اللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں کس کو؟ ایک نئی مخلوق کو۔ تو اب فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر تسبیح و پاکی بیان کرنا ہے تو ہم کافی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو دے رہے ہیں آپ خلیفہ بنا رہے ہیں جن کا کام کیا ہوگا؟ خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ انسان تو بھی پیدا نہیں ہوئے، انسان تو بھی بنے نہیں ہیں، تو فرشتوں کو یہ کیسے معلوم چلا کہ انسان خون ریزی کرے گا، انسان فساد مچائے گا؟ اس کے مختلف جواب مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کیا جناتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جناتوں کو بنایا، اور فرشتوں نے جناتوں کے کرتوت دیکھ چکے تھے کہ جنات کیسے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ بھائی ان کو بھی اللہ نے عنصر سے پیدا کیا، عناصر سے، آگ سے پیدا کیا، اور یہ مخلوق مٹی سے پیدا ہوگی، اور مٹی اور آگ کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو انسان جو اس سے بنے گا اس کے مزاج میں جھگڑا لڑائی بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، خون بہانا بھی ہوگا۔ تو فرشتوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے جنات نے فساد مچایا ہے یہ بھی فساد مچائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے خلیفہ لفظ سے یہ بات سمجھی کہ خلیفہ اور بادشاہ وہی ہوتا ہے جہاں پر نظام کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ کوئی چوری کرے گا اس کو پکڑو، جیل دو،
کوئی فلاں جرم کرے گا اس کو پھانسی دو، کوئی فلاں جرم کرے اس کو یہ کرو، تو بادشاہ کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کے نظام کو صحیح سے چلانا۔ تو اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کے لفظ سے فرشتوں نے سمجھا کہ شاید یہ وہی لوگ ہوں گے جہاں پر نظام ایک بنانا پڑے گا اور کچھ لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تسبیح اچھا بیان کریں گے۔ تیسری تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ سے بہت قریب فرشتے ہیں، انہوں نے لوح محفوظ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے نظام کو لکھ کے رکھ دیا ہے، کون انسان کیا کرے گا، کون کیسے جیے گا، کون کیسے مرے گا، انسان کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مقرب فرشتوں نے وہاں پر دیکھ لیا تھا کہ یہ انسان کیا کیا کرتوت کرنے والا ہے، تو ان فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ وہ تو فساد مچائیں گے، وہ تو ظلم و بربریت کریں گے، خون بہائیں گے، آپ کیوں ان کو بناتے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا اللہ پر، اللہ تعالیٰ سے عرض تھا، درخواست تھا، اے اللہ تسبیح بیان کرنا ہے، پاکی بیان کرنا ہے، تقدیس بیان کرنا ہے، ہم کافی ہیں، ایسی مخلوق آئے گی پھر وہی کام کرے گی جو جناتوں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا مقصد کچھ اور ہے، اگر آدم نہ ہوتے تو آپ کہاں سے ہوتے، ہم کہاں سے ہوتے، دنیا کا نظام کیسے چلتا، جنت و جہنم کا فائدہ کیسے پہنچتا، یہ پورا ایک نظام چلانا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذریعہ بنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ اس میں بنائیں گے ان لوگوں کو جو فساد مچائیں گے اور جو خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تسبیح اور پاکی اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قال اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسانوں کی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ دنیا میں جو جو چیزیں قیامت تک ہوں گی، جو جو چیزیں بنیں گی، ان تمام چیزوں کا نام ان کی خاصیت کے ساتھ، بھائی چشمے سے کیا فائدہ ہوگا، چشمہ کیوں پہنیں گے، گھڑی سے کیا فائدہ ہوگا، موبائل سے کیا فائدہ ہوگا، مٹکے کیوں بنیں گے، ہانڈی کیوں بنے گی، ریل گاڑی کیوں چلے گی، ہوائی جہاز کیوں اڑیں گے، ہوائی جہاز کو ہوائی جہازی کیوں بولیں گے، ان تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے اور ان کی خاصیت بھی بتا دی، اور بتانے کے بعد فرشتوں کے سامنے لے کر گئے اور فرشتوں کے سامنے تمام سامان کو اللہ نے پیش کیا اور کہا ان کا نام بتاؤ۔ اب بیچارے کیا چمچ جانے، کیا ہانڈی جانے، کیا پتیلی جانے، کیا جہاز جانے، کیا ریل گاڑی جانے، وہ تو چپ ہو گئے بالکل۔ اب ایک سوال کر سکتے آپ کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ اسکول کے پڑھنے والے دو بچے، ایک بچے کو ٹیچر نے پہلے سے اس کو پیپر لکھ کر دیا اور پوری تیاری کر لیا، ایک بچے کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، ایگزام دونوں کا لے رہے، تو ناانصافی ہوا۔ تو فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا اللہ نے، ایگزام دونوں کا ہو رہا ہے، تو ناانصافی تو ہوا۔ بھائی اللہ ناانصافی کر سکتے کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ناانصافی کرے۔ ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے بھی وہاں بیٹھے تھے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں کے نام بتائے۔ اب سوال یہ، جو اس ڈپارٹمنٹ سے جڑنے والا ہے، جو مخلوق اس سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کو بات سمجھ میں آئے گی، چمچ کا کام ہم کو، پتیلی کا کام ہم کو، ہانڈی کا کام ہم کو، جہاز پہ ہمیں اڑنا اور ریل گاڑی پہ ہمیں چلنا، فرشتوں کو کیا، وہ تو ایسے ہی اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو جس مخلوق کو اس سے تعلق ہونا تھا وہ تو وہ چیزوں کو سمجھ گئی، وہ چیزیں ان کو یاد ہو گئی، اور جس مخلوق کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو یاد نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا، فرشتوں کا اس سے کوئی تعلق تھا نہیں، اس لیے ان کے دماغ میں بات بیٹھی نہیں، یاد نہیں رہی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ باتیں یاد ہو گئی۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے ایک ٹیچر کے پاس ہم پڑھنے گئے، میتھ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، میتھ کے کچھ
ٹپس اس کو ٹیچر بتا رہا ہے، اس کو کچھ ٹرک سکھا رہا ہے. اب وہیں پر ایک ایسا بھی لڑکا ہے جو کبھی پڑھا ہی نہیں، اس سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو ایک بچہ تو سمجھ جائے گا، اس کو یاد کر لے گا، ٹرک کو دوسرا سمجھ نہیں پائے گا. تو وہی بات ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں سے نسبت تھی، ان کے ساتھ یہ پیش آنی تھی، وہ سمجھ گئے. فرشتوں کے سامنے نہیں آنا تھا، اس لیے وہ نہیں سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اے فرشتوں ان تمام چیزوں کا نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم ہی کافی ہیں خلیفہ بننے کے لیے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم کو خلیفہ بنا دیجئے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کو خلیفہ بن سکتے ہو، صلاحیت ہے، تو بتاؤ ان چیزوں کا نام تم. اب فرشتے خاموش چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو ہم کو اللہ نے بتایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، آپ ہی کی حکمت جانتی ہے کہ کیا چیز ہے، مخلوق کیوں بنا رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام کو. فلما انبأهم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے پھٹافٹ نام بولنا شروع کر دیا. یہ چمچ ہے، یہ کٹوری ہے، یہ پیالہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اب فرشتے خاموش. قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اب اللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور ظاہر باتوں کو بھی، جو کچھ زمین میں ہوتا ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہاں پر مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی. یہ پیچھے بات آ چکی ہے. پہلے اللہ نے گارا بنایا، پھر اس کو سوکھنے دیا، پھر اس سے آدم نے پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی. بہرحال آدم علیہ السلام جب اللہ نے روح پھونک دی، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دے دیا، نیند آ گئی ان کو. سوئے، آنکھ کھلی، دیکھ رہے ہیں کہ بغل میں ایک عورت بیٹھی ہے، حوا ہے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عورت ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا آپ کے بائیں پسلی سے تاکہ میں آپ کو سکون اور عافیت پہنچاؤں. اب آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جنت میں داخل کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں تھے، وہاں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ میں حوا کو پیدا کیا. بہرحال جو بھی ہو، یہ جب پیدائش کا مرحلہ گزر گیا اور اللہ نے جنت میں داخلہ دے دیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم اس درخت کے پاس بالکل مت جائیے گا، اس درخت کے پاس آپ بالکل مت جائیے گا. آدم علیہ السلام نے عمل کیا، جنت میں ٹھہرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں پر برتری کے لیے یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا نام سکھایا، پھر اس کے بعد وہ نام نہیں بول پائے تو علمی برتری ہو گئی کہ علم میں بڑے ہوئے کون ہیں؟ انسان ہے، آدم ہے. دوسری برتری یہ ثابت کی اللہ نے کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے، کلہم کا لفظ ہے، تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت بیان کرنے کے لیے. بہرحال تمام فرشتوں کو جیسے ہی حکم ہوا سب سجدے میں گر گئے. ابلیس کھڑا رہ گیا. ابلیس تھا کون؟ ابلیس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ اس کا نام عزازیل تھا، بعض لوگوں نے کچھ اور نام اس کے بتائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات تھا، فرشتہ تو تھا ہی نہیں، تو اللہ نے سجدے کا حکم فرشتے کو دیا، پھر اس کو کیوں پکڑا؟ تو آگے قرآن کریم کی آیت آئے گی جس میں صاف لفظوں میں ہے، اللہ اس سے پوچھتے جنات سے، ابلیس سے کہ ما منعک ان تسجد، تم کو کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی سجدہ کا حکم تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ جنات فرشتوں کے قبیلے سے تھا، فرشتوں کے
ایک قبیلے سے تھا، باقی جنات الگ تھے، یہ جنت میں ہی تھا فرشتوں کے قبیلے سے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے۔ تو یہ جو فرشتہ تھا، اس جنات، اس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، بے پناہ علم دیا۔ جب دنیا میں جنات فساد مچانے لگے اور بہت زیادہ تنگ کیا انہوں نے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جنات عزازیل کے ساتھ تم لوگ جاؤ اور جناتوں کو مار کر سمندروں کے حوالے اور پہاڑوں کے کھائیوں میں ان کو داخل کر دو۔ چنانچہ فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ جنات نے ان جناتوں کو مار کر بالکل جنگلوں اور پہاڑوں میں بھیج دیا۔ اب وہیں سے اس کو تکبر پیدا ہو گیا کہ میرے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ کوئی جو کام نہیں کر سکا میں نے وہ کام کیا۔ اب یہی جو تکبر اس کے دل میں آئی، اس تکبر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کی، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے منع کر دیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا ہی وہ کافروں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ آپ جس کو مٹی سے پیدا کیے میں اس کو سجدہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی، اور بڑی تفصیلی بات آئے گی کہ کیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وسوسہ ڈالا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جب اس نے انکار کیا سجدے سے، اللہ نے اس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا۔ تو جب جنت سے نکال دیا تو اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیسے ڈالا؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ بہت سے مفسرین نے الگ الگ اپنی تفسیریں بیان کی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رضا والی داخلہ تو بند کر دی، کہ اب رضامندی والا داخلہ تمہارا یہاں نہیں ہوگا، ناراضگی والا داخلہ ہو سکتا ہے، تم آؤ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم یہاں پر مجھ کو راضی کرنے والے نہیں رہے، ہم تم سے ناراض ہو گئے، تم بدبخت ہو گئے۔ ایک بات۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال تو دیا، اس کو صلاحیت اتنی دے دی کہ وسوسہ کہیں سے کہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت اس کے اندر باقی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام دنیا کے جنت میں تھے، اوپر کے آخرت کے جنت میں نہیں تھے، دنیا کے جنت میں تھے، وہاں پر وہ ابلیس رہ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سانپ کے منہ میں وہ داخل ہو گیا اور سانپ جنت میں داخل ہوا اور پھر جا کے اس نے وسوسہ کیا۔ بعض لوگوں نے اس کو اسرائیلی روایت بھی قرار دیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو بھی لکھا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا، اور اس طرح سے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا وہ پھل کھایا۔ پھل کھاتے ہی آپ کے جسم سے کپڑے اتر گئے، آپ ننگے ہو گئے، آپ کی بیوی بھی ننگی، کپڑے کھل گئے ان کی۔ اب جو ہے وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کی۔ بہرحال تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا جو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مجمع صرف آپ کے قرآن مقدس کی محبت میں بیٹھا ہے، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ضعیف اور بوڑھے لوگ کمر درد، پیر درد میں اے اللہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو اے اللہ روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بھی آواز بار بار بیٹھ جاتی ہے، اللہ آواز کو ٹھیک کر دیجئے، اس قرآن مقدس کی خدمت کے لیے ٹھیک کر دیجئے، پورے عالم میں قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ جو گندگی ہے دل میں اسے نکال دیجئے، اے اللہ قرآن مقدس سکھا دیجئے، اے اللہ اس کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس سے عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ قرآن مقدس سے اے
اے اللہ ایسی نسبت عطا فرمائیے کہ وہیں اٹھنا، وہیں بیٹھنا، وہیں سونا، وہیں جگنا، ہر وقت اسی کا خیال ہو۔ اے اللہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وہ بات بتاؤ ہمیں، مان لو ہم نماز پڑھتے ہیں جی ہمارا کی کیا جائے؟ الحمدللہ کوئی وہ نماز بھی کوئی بھی نہ کرو نہ نہیں گئے نماز نہیں گئے کہ